کنزا خان کا نازک سا کانپتا وجود بہروز خان کو کسی اور ہی دنیا میں لیے جا رہا تھا۔ وہ بار بار اپنا دھیان بھٹکانے کی کوشش کرتا تھا، مگر کنزا کی قربت اس قدر شدید تھی کہ 6 فٹ کا مضبوط اعصاب کا مالک بہروز خان ایک دم سے اسے جھٹکے سے خود سے دور کر گیا۔ کنزا جو خوف کے عالم میں تھر تھر کانپ رہی تھی، بہروز خان کی اس سجا بے اعتنائی پر مزید ہولا گئی، مگر اس کا خوف اور کپکپی کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ بہروز خان کی مضبوط پناہوں میں خود کو چھپا دینا چاہتی تھی، اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر سارے وہم میں اس کے وجود میں منتقل کرنا چاہتی تھی، مگر وہ سدا کا بے مروت انسان جس نے وقتی طور پر تو اسے خود میں سمو لیا تھا، مگر بس یہ ایک لمحاتی کیفیت ہی تھی، کیونکہ وہ پھر سے وہی سخت جان بہروز بن چکا تھا جس کے سینے میں دل نہیں تھا، پتھر رکھا تھا، جس پر کنزا خان کی محبت کی پھوار بھی اس پتھر میں سوراخ نہ کر پائی تھی۔ اور اس کی سخت جان طبیعت نے ہی تو کنزا خان کو یہ دن دکھایا تھا کہ اس کا باپ آج اسے کسی دوسرے مرد کے حوالے کرنے پر تلا تھا، اور وہ تو کنزا خان کا نکاح اس سے پڑوا بھی چکا تھا۔ اگر بہروز خان وہاں آ کر کمسن کنزا خان کو اس 50 سالہ بڈھے کے شکنجے سے نہ چھڑواتا، اور کنزا خان جو اس خوش فہمی کا شکار ہو رہی تھی کہ آج تو بہروز خان اس کی ساری طلب اور آنکھوں کے سوال پڑھ کر اپنے اور اس کے درمیان سرد دیوار گرا دے گا، تو وہ کتنی غلط تھی، کیونکہ بہروز خان کا چہرہ اسے خود سے دور کرتے پھر سے سپاٹ ہو چکا تھا۔ ہر طرح کے جذبوں سے آری کنزا خان اپنا عروسی دوپٹے کا پلو مڑوڑنے لگی، جس کے باپ دلاور خان نے ہی اسے لا کر دیا تھا کہ اسے پہن لو۔ تم کیا اتنی ہی کم عقل ہو کہ 50 سال کے بڈھے سے خوشی خوشی نکاح کرنے چلی تھی؟ بہروز خان اپنے جلال میں آ چکا تھا۔ تھوڑی دیر قبل نرمی والا تاثر کہیں غائب ہو گیا۔ کنزا خان اہمی ہوئی چڑیا کی طرح تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی بہروز کے بابا نے کس مقصد کے تحت مجھے یہ لباس پہنایا تھا۔ ٹوٹے پھوٹے لفظ بمشکل اس کے حلق سے نکلے تھے۔ بہروز خان کا غصہ 7ویں آسمان تک پہنچ گیا۔ او کمن، تم کوئی غائب بھینس تو نہیں ہو جس سے جہاں پر کوئی ہانکنا چاہے ہانک لے؟ اس کھوپڑی میں دماغ نام کی چیز ہے یا نہیں؟ بہروز خان نے اس کی کنپٹی پر انگلی رکھی تو کنزا خان کے وجود میں ایک بجلی سی سرایت کر گئی۔ اتنا حد تک امیز رویہ وہ سہنے سے قاصر تھی۔ دلاور خان نے ایسا کیوں کیا ہے وہ تو میں اس سے بعد میں پوچھوں گا، پہلے تو تم مجھے بتاؤ، اگر میں وہاں ٹائم پر نہ پہنچتا تو کیا تم اس نکاح نامے پر بھی سگنیچر کر دیتی؟ کیا تمہیں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ وہ کاغذ جو تمہارے سامنے پھیلایا گیا وہ عقد نامہ تھا، اور اس پر سائن کرنے سے تم اپنی زندگی کسی دوسرے مرد کے نام کر دیتی؟ بہروز خان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کنزا خان کے ساتھ کیا کر ڈالے، نہ جانے سے اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا۔ کنزا کی آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہنے لگے، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی آنسو بھی بہروز خان کا غصہ ٹھنڈا نہیں کر پائیں گے۔ اسے دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالی جو مزید سرخ ہو گئی۔ اب تم اس کمرے کے اندر بیٹھو، خبردار جو ایک قدم بھی باہر نکالنے کی کوشش کی تو جو بکھیرا تمہارے باپ نے بکھیرا ہے، ہمیشہ کی طرح اسے مجھے ہی سمیٹنا ہوگا، کیونکہ خان برادری کی عورت سے شادی کر لینے سے کوئی خان نہیں بن جاتا، وہ نیچ ذات ہی رہے گا، اور آج اس نے ثابت کر دیا کہ وہ اس خاندان کا حصہ نہیں ہے۔ اور تم کنزا خان آج میری بات کان کھول کر سن لو، اور تمہارے لیے تمہارا باپ مر چکا، اپنی آنکھوں سے اس کے مرنے کے آنسو بھی ایک ساتھ ہی بحال ہو، کیونکہ آج کے بعد تمہاری آنکھوں کو میں بہتے ہوئے نہ دیکھوں۔ بہروز خان کنزا خان کے چہرے کے سامنے اپنی انگلی پھیلا کر بولا تو وہ ایک دم سے سہم کر پیچھے ہٹی۔ افسوس، کنزا کی آنکھوں کے اندر جیسے جم گئے تھے آنسو کنزا کی آنکھوں کے اندر جیسے جم گئے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ بہروز خان کا انتہائی قدم یہی ہوگا کہ وہ اسے اس کے باپ سے بھی دور کر دے گا، کیونکہ ماں سے تو وہ دور ہو ہی گئی تھی، اب باپ کا سایہ بھی اس کے سر سے چھننے والا تھا۔ مگر اس کی اتنی جرأت نہیں تھی کہ بہروز خان کے سامنے آنکھ بھی اٹھا سکے، سوال کرنا تو دور کی بات۔ حسن نے ہمیشہ کی طرح سر جھکا لیا، اس نے ہمیشہ کے لیے سر جھکا لیا جیسے وہ سب کے سامنے جھکاتی آ رہی تھی، کیونکہ یہی کنزا خان کی زندگی تھی۔ اس میں اعتماد کی شدید کمی تھی، وہ کسی اپنے سے اپنا حق تک طلب نہیں کر سکتی تھی، اپنی خواہشوں اور خوابوں کو دل میں دبا کر دل کے دروازے پر سر تسلیم خم کے تالے لگا کر چابیاں وہ گم کر چکی تھی۔ اس نے بس دوسروں کی رائے کے آگے سر جھکانا ہی تو سیکھا تھا، اور وہ کس کے بل پر اپنا حق طلب کرتی؟ اس کی ماں جو اس دنیا میں اسے اب سے زیادہ محبت کرتی تھی، وہ 5 سال پہلے ہی منو مٹی تلے سو گئی، اور اسے اپنے
بے رحم باپ کے حوالے کر گئی، جو اس کی بولی لگانے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا، اور آج تو وہ اس کی بولی لگا ہی چکا تھا۔ اگر بہروز خان وہاں نہ پہنچتا تو وہ نہیں جانتی تھی کہ بہروز خان اس کا مسیح ہے یا ہر جائی۔ وہ اسے ہر مشکل وقت میں بچانے کے لیے آ جاتا تھا اور پیچھے سے ہی ڈانٹ کر چلا جاتا تھا، اس لیے کہ اس بار بھی فیصلہ نہ کر پائی کہ بہروز خان کے دل میں عشاء کا کیا مقام ہے۔ شاید وہ اپنی مری ہوئی پھپھو کی بیٹی سمجھ کر مجھ پر ترس کھاتا ہے، مگر چونکہ میں دلاور خان کی بھی بیٹی ہوں، اس لیے وہ مجھ سے نفرت بھی کرتا ہے۔ وہ اپنے ذہن میں ہی جوڑ توڑ لگانے کی کوشش کر رہی تھی، اور آنسو ابھی بھی اس کی پلکوں پر ٹکے تھے۔ آج انہیں نہ روکنے کی قسم کھا لی تھی اس نے۔ بہروز خان اتنی اجرت میں کدھر جا رہے ہو؟ کھانا تو کھا کے جاؤ۔ بیٹا نتاشا بیگم کچن سے نکلی تو تشویش کے عالم میں بہروز خان کو گھر سے نکلتے دیکھ کر گویا ہوئی۔ اما صحیح، میں کھانا تب تک نہیں کھاؤں گا جب تک دلاور خان کو اس کے کیے کی سزا نہ دے دوں، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں اس بار ان کے رشتے کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ وہ میرے کیا لگتے تھے، کیونکہ انہوں نے انسانیت سے بہت ہی گری ہوئی حرکت کی ہے، ایک معصوم بچی کو بیچنے لگا تھا۔ وہ جواری بھنگی کہیں کا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ تو ہمارے خاندان پر ایک کالک ہے، اور بہروز خان جانتا ہے کہ اپنے خاندان پر لگی سیاہی کو کیسے مٹانا ہے۔ وہ اپنی مونچھ کو تاؤ دیتے ہوئے کہنے لگا۔ نتاشا بیگم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ نہیں بیٹا، یہ غضب مت کرنا، میں نے تمہاری تربیت ایسے نہیں کی کہ تم اپنا غصہ کسی پر گولیاں چلا کر نکالو۔ نتاشا نے بہروز کے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کر کہا۔ اماں صحیح، آپ کی تربیت ہی ہے جس نے میری غیرت کو للکارا ہے۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی کنزا کی سودا بازی کرتے ہوئے؟ کیا وہ جانتا نہیں تھا کہ کنزا میری منگ ہے؟ میں اسے کسی قیمت پر بھی رائے نہیں دوں گا۔ اگر وہ زندہ رہا تو وہ بار بار کنزا کو مجبور کرے گا اپنے پاس رکنے کے لیے، اور تو ہے ہی اللہ میاں کی گائے، اس کے اندر تو دماغ کی جگہ وہ سب بھرا ہوا ہے۔ بہروز خان کو رہ کر کنزا پر غصہ آ رہا تھا۔ ارے بیٹا، ابھی بچی ہے، ابھی ماں کا سایہ چھن چکا ہے، اس سے جو اسے یہ سب کچھ سکھاتی، اور باپ نے ویسے بھی ہمارے پاس اسے نہیں رہنے دیا، ہم اسے رکھ بھی نہیں سکتے تھے، ورنہ آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ نتاشا بیگم دکھ سے ماضی کی کوئی تکلیف ان کی نظروں سے گزری تھی کہ آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہمیں جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا ٹھنڈے دماغ سے کرنا ہوگا، پہلے ہی ہم اپنے غلط فیصلوں کی بین چڑھ چکے ہیں، اب مزید غلطیاں نہیں دہرانا چاہتے۔ تو میرے ایک ہی بیٹے، میں تمہیں کسی صورت بھی مشکل میں گرفتار نہیں کرنا چاہتی، تو کیا ہم کنزا سے دستبردار ہو جاؤں، اس جواری کے حوالے کر دوں جو جوئے میں اپنی بیٹی کو ہی ہار بیٹھا؟ آخر پھپھو کی یہ غلطی کی سزا کنزا کیوں بھگتے؟ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کل ہی کنزا سے نکاح کروں گا۔ کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھائے، مگر بیٹا دلاور خان ہنگامہ کھڑا کر دے گا، پولیس بلوا لے گا کہ ہم نے اس کی بیٹی کو گواہ کر لیا۔ آخر وہ اس کا باپ ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، اور ویسے بھی شادی بہت چھوٹی ہے، بیٹا 18 سال کی بھی نہیں ہوئی، اگر تم اسے نکاح کرو گے تو وہ قانونی کارروائی بھی کر سکتا ہے۔ تمہیں ایک کم سن لڑکی سے نکاح کرنے کی جرم میں سزا بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارا قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ بیگم نے اسے ہر پہلے سے سمجھانے کی کوشش کی، اس لیے تو میں پہلے دلاور خان کا دماغ ٹھکانے لگانے جا رہا ہوں، اور اماں صاحب آپ مجھے بالکل بھی نہیں روکیں گی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے آپ کا سر جھک جائے، کیونکہ ہر فیصلہ بندوق کی نوک پر نہیں کیا جاتا، کچھ فیصلے بردار سے بھی ہوتے ہیں۔ اب بس مجھ پر بھروسہ رکھیں، اور کنزا کو کہیں مت جانے دیجیے گا، وہ بہت بری ہوئی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے ساتھ ہی بہروز خان باہر چلا گیا، اور نتاشا بس وسوسوں کا شکار ہونے لگی، اور اب کے حضور دعا گو ہونے لگی کہ اللہ سب خیر کرے۔ وہ بہروز خان کو جانتی تھی کہ وہ کس قدر جذبات کا ہے، اور کنزا کے حوالے سے تو وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا۔ یہ تو نتاشا بیگم تھی جو بہروز خان کو اب تک بہلانے میں کامیاب رہی تھی، مگر اب وہ بہلنے والا نہیں تھا، کیونکہ پانی سر سے اوپر گزر گیا تھا۔ دلاور خان اپنے خستال مکان میں تشویش کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، وہ غصے سے پاگل تھا۔ اس بار پھر سے بہروز خان درمیان میں آ گیا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بہروز خان کا قتل کر دے، جس سے کبھی بھی چین سے نہیں جینے دیتا۔ عین نکاح کے وقت وہ اس کی بیٹی کو اٹھا کر لے گیا تھا، اچھی خاصی قیمت پر شیخ کریم کنزا سے نکاح کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ اگر بہروز خان درمیان میں نہ ٹپکتا تو آج وہ اپنے سارے قرضوں سے جان چھڑوا لیتا، اور بیٹی کا فرض بھی ادا ہو جاتا۔ آخر کیا کمی تھی شیخ کریم میں؟ میری بیٹیوں کو رانیوں کی طرح رکھتا۔ بہروز خان، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اس سے پہلے کہ دلاور خان اپنے گھر سے نکلتا، اچانک ہی دروازہ زور زور سے کوئی پیٹنے لگا، ایک دم سے سہم گیا۔ شیخ کریم کا بتایا ہوا وقت ختم ہو گیا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اب وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، یا وہ کنزا کا مطالبہ کرے گا، یا پھر رقم کا، اور اس وقت دلاور خان کے پاس ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ اب تو یہ خستال گھر ہی بچا تھا، وہ ابھی کسی خان کا نام کر گئی تھی،
وہ مرتے وقت دلاور اور اپنے بال نوچنے لگا کیونکہ اس کی موت اسے بالکل قریب ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ ایک دم دھار سے دروازہ کھلا اور دروازے کا ایک پار زمین بوس ہو گیا، دوسرا پار ٹھچکولے کھانے لگا اور بہروز خان اپنی آنکھوں میں غضب لیے دلاور خان کے جانب بڑھا تھا۔ ایک ہاتھ میں پستول تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کا بکسا۔ دلاور خان بہروز خان کو دیکھ کر ایک دم تھر تھر کانپنے لگا۔ حقیقتاً اسے سامنے دیکھ کر دلاور خان کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ بے غیرت انسان، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی کہ شاہ خان کو کسی اور کے حوالے کرنے کی؟ بہروز خان سیدھا اس کے گریبان کو پکڑتا ہوا اسے اپنے سامنے کھڑا کر گیا۔ وہ میری بیٹی ہے، اس کے نصیب اور قسمت کا فیصلہ بھی میں ہی کروں گا۔ تم ہوتے کون ہو درمیان میں ٹانگ اڑانے والے؟ اور کہاں ہے میری بیٹی؟ میں ابھی پولیس کے پاس جانے ہی والا تھا، اگر تم نہ آتے تو میں اب تک تمہیں سلاخوں کے پیچھے کر چکا ہوتا۔ دلاور خان نے اسے دھمکی دی۔ تو پھر انتظار کس بات کا کر رہے ہو؟ یوں چوہے کے بل میں گھس کر کیا کر رہے تھے؟ ہمت ہے تو جاؤ، جس کو بلانا ہے بلاؤ، میں دیکھتا ہوں کہ زمین پر کون اتنا خم والا انسان ہے جو بہروز خان کو ہاتھ کڑی پہنا سکے۔ بہروز خان کی آنکھوں سے جیسے خون نکل رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے گریبان سے پکڑنے کے بجائے اس کا گلا ہی دبا دے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ دیکھو میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو، میں اس کا باپ ہوں، اس کے لیے بہتر ہے یہ اچھی طرح سے جانتا ہوں، مگر آج تم نے سمجھو اپنے باپ کے ہونے کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، کیونکہ آج کے بعد تم قزا کی شکل دیکھنے کو ترسو گے۔ یہ بہروز خان کا تم سے وعدہ ہے، میں آج اس سے نکاح کرنے والا ہوں، اگر تمہیں ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھانا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، عیشا کنزا کا سرپرست میں ہوں، اس کی زندگی کا فیصلہ کرنا میرا حق ہے۔ تم بھی سمجھ جاؤ کہ آج سے تم اس عہدے سے محروم کر دیے گئے جس میں کنزا کی زندگی فیصلے کرنے کا حق محفوظ ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، تمہارا منہ بندوق سے بند ہوگا یا اس بیگ سے؟ بہروز خان نے بندوق اور سیاہ بیگ دونوں اس کی آنکھوں کے سامنے کیے۔ میری پھپھو کی ساری جاگیر تو تم کھا چکے ہو، ابھی مت سمجھنا کہ میں اپنی ساری جاگیر ہی تمہیں سونپ دوں گا، مگر یہ اتنی رقم ضرور ہے کہ تمہارا منہ بند ہو جائے، کیونکہ میں تو فیصلہ بندوق سے کرنے آیا تھا، مگر کنزا کے آنسو مجھے یہ سب کرنے سے روک رہے ہیں، مگر ورنہ تم جیسے درندے زمین پر صرف اور صرف فساد برپا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور خدا کا حکم ہے کہ فساد پھیلانے والوں کو ختم کر دو۔ مگر میں تمہیں ایک بار پھر سے مہلت دیتا ہوں، کیونکہ تم اس لڑکی کے باپ ہو جو اس دنیا میں مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، اور آج میں پورے حق کے ساتھ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے والا ہوں۔ تم نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لینا۔ بہروز نے بیگ اس کے قدموں میں پھینکا اور وہ جس جلال سے آیا تھا اس جلال سے دہلیز پار کر گیا۔ جب وہ اس کسال مکان سے باہر نکلا تو ایک تارانہ نظر اس مکان پر ڈالی، اس کے دل کو جیسے کس نے مٹھی میں قید کر لیا۔ ہزاروں ایکڑ زمین و جائیداد کے مالک بہروز خان کے دل کے مکین پچھلے 15 سال سے اس مکان میں رہ رہی تھی، اور بہروز خان چاہ کر بھی اس دیو کی قید سے آزاد نہ کر سکا تھا، کیونکہ اس کے پاؤں میں اپنے خاندان کے بڑوں کے اس عہد کی بیڑیاں تھیں جسے پورا کرنا اس پر واجب تھا، مگر اب بس وہ مزید قزا خان کی سسکیوں اور آہوں میں لپٹی زندگی کے سپرد نہیں کر سکتا تھا، اور جیسے اپنے ذہن میں ٹھان چکا تھا، اس نے اپنی آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگایا اور اپنی جیب میں بیٹھ کر دھواں دھار اڑاتا وہاں سے چلا گیا۔ اسے یقین تھا کہ 2 کروڑ کی رقم میں دلاور خان کا قرضہ اتر جائے گا اور اب وہ بہروز اور کنزا شاہ کے درمیان نہیں آئے گا، مگر شاید یہ اس کی خام خیالی تھی۔ بہروز خان کے حکم کے مطابق حویلی کو برقی کمکموں اور پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ رات کا سما تھا اور حویلی بالکل دلہن کی طرح سج چکی تھی۔ آج اس کا خواب ملا کر پورا ہونے جا رہا تھا۔ آج کنزا خان کو اس کا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، جس کا ڈر تھا اس کا منہ وہ بند کر چکا تھا۔ بہروز خان کبھی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کنزا کا سودا پیسوں سے کرے، مگر دلاور خان نے اسے اس قدر مجبور کر دیا، اس جیسے لالچی انسان سے اسے اپنی پاکیزہ محبت کا سودا کرنا پڑا، مگر یہ بات اس کی شان کو نہیں بتائی تھی۔ وہ تو کل سے ہی کمرے میں سہمی بیٹھی چڑیا کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ابھی تک اپنا لباس تبدیل نہیں کیا، بس سادہ سا سفید رنگ کا کرتا اور نیچے پٹیالہ شلوار پہن رکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں رجگ اور سرخی پھیلی تھی، جسے وہ پوری رات نہ سوئی، اور بہروز خان سویرے ہی اس کے کمرے میں آیا تھا اور اسے ایک نیا حکم جاری کر دیا۔ آج شام وہ ہمیشہ کے لیے بہروز خان کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی ہے، اور کنزا بالکل دنگ رہ گئی۔ وہ یہ سمجھی تھی کہ بہروز خان اسے صرف ایک بوجھ سمجھتا ہے، اپنی پھپھو کی نشانی سمجھتا ہے، اس لیے اسے ہمدردی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنی جگہ پر غلط ثابت ہوئی تھی، کچھ لمحے تو بالکل گمسم سے دیکھے گئی، وہ بھی اندر تک اترتی نظروں سے۔ 17 سالہ اس معصوم سی کلی کو دیکھ رہا تھا، مگر اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار فی الوقت اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ صحیح موقع کی تلاش میں تھا، اور یہ موقع آج ملا کر اسے زندگی دینے والی تھی۔ دل میں ڈھیروں سکون اور سب شادی کے لیے بس اسے حکم نامہ سنا کر کمرے سے نکل گیا تھا، اور کنزا کی آنکھوں میں ڈھیروں سوال، اور وہ میں پڑھ کر بھی ان کا جواب نہ دے پایا۔ جب وہ اس کی ملکیت بن جائے گی تو وہ سارے سوالات کے جواب دے دے گا۔ اس کی بے رخی اور بے اتنائی اور سرد دیوار کی وجہ کیا تھی، اور وہ دل سے اس کے لیے کیا محسوس کرتا تھا، یہ سب کچھ وہ آج اسے بتا دینا چاہتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کب سے کنزا سے محبت میں گرفتار تھا۔ 5 سال پہلے فرد پھپھو کے انتقال کے وقت نتاشا بیگم اور ذوالفقار خان فرد کے سرہانے ارد گرد بیٹھے تھے۔ ذوالفقار خان کے دل کے قریب ان کی بہن جگر کے کینسر میں مبتلا تھی اور آخری سٹیج پر تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی جان ہی اپنی بہن کے وجود میں منتقل کر دیں، انہیں پھر سے زندہ کر دیں۔ وہ زاروں قطار ان کا ہاتھ تھام کر چوم رہے تھے اور رو رہے تھے۔ 20 سالہ بہرام خان دروازے کے پاس کھڑا بس
بے بس سا اپنوں کو یوں روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ پھپھو جو اتنے عرصے بعد ان سے ملی تھی، وہ اپنے بھائی سے صلح کی تھی، وہ اس قدر خطرناک بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے، ذوالفقار خان کا بھی سوچا نہ تھا کہ ان کا ہاتھ تھامے زور و قطار ہوئے جا رہے تھے۔ کاش کہ وہ اپنے باپ کے آنسوؤں کا مداوع کر سکتا، اپنی پھپھو کی تکلیفوں کو کم کر سکتا، اور 12 سالہ کنزا جو اپنی ماں سے لپٹ کر روتی روتی سو چکی تھی، اس کی تکلیف کچھ کم کر سکتا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح بے بس تھا۔ فرد میری جان، اس دلاور خان نے تمہاری کیا حالت کر دی؟ میں نے تمہیں کتنا منع کیا تھا اس شخص کے ساتھ اپنی زندگی گزارو گی تو سوائے پچھتاوے اور خسارے کے تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ کاش میں ہی اس وقت سمجھ سکتا اور تمہیں اس دلدل میں گرنے سے بچا لیتا، مگر میں بھی اس وقت اپنی انا اور محبت کی جنگ میں لڑ رہا تھا، اور میری انا جیت گئی، اس لیے میں نے تمہیں اس کے حوالے کر دیا۔ مجھے معاف کر دو فرد، مجھے معاف کر دو۔ ذوالفقار خان ہزاروں قطار ہو رہے تھے اور اپنی بہن سے معافی مانگ رہے تھے، جو بے آواز آنسو بہائے جا رہی تھی۔ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے آپ سے بھائی، میں آپ کی مجرم ہوں اور مجھے ایسی سزا ملنی چاہیے تھی کہ میں تڑپ تڑپ کر مروں۔ مما خدا کے لیے ایسی باتیں مت کرو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں اپنی ساری دولت تم پر لٹا کر تمہیں بچا لوں گا۔ بھائی جب خدا کا فیصلہ آ جائے تو دنیا جہاں کی دولت سمیٹ کر ہم اسے پلٹ نہیں سکتے۔ میرا وقت قریب ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو آپ کی سرپرستی میں دے جاؤں، میں اس کی طرف سے قبر کے اندر بھی فکر مند رہوں گی۔ یہ ابھی بہت چھوٹی ہے، نہ سمجھ ہے، میں اسے اپنے باپ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہتی، بلکہ آپ کی سرپرستی میں دینا چاہتی ہوں تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ ارے یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے فرد، کہ شام میں تو میری جان بستی ہے، کہ کنزا میں تو میری جان بستی ہے، جب اسے دیکھوں گا تو یوں لگے گا جیسے میری چھوٹی سی فرد کو دیکھ رہا ہوں۔ ذوالفقار خان نے کنزا کے گھنگریالے بالوں میں نرمی سے اپنے ہاتھ پھیرے۔ بہرام خان نے بے فکر سوتی اس گڑیا کو دیکھ رہا تھا، اس کا دل اس کے لیے موم ہوئے جا رہا تھا۔ جب فرد پھپھو نے دلاور خان سے اپنے گھر والوں اور خاندان سے بغاوت کی شادی کی تھی تو بہرام کے دادا زرغون خان نے سرد کو ہر چیز سے بے دخل کر دیا۔ انہیں فرد پر بے پناہ غصہ تھا، ان کی ایک بھی بیٹی تھی، وہ بھی اپنے خاندان سے بغاوت کر کے اپنی پسند کی شادی رچا کر اس ٹٹ پہنچنے کے جھکے میں جا بسی تھی۔ صرف اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر وہ اس کی محبت کے جھوٹے موٹے قصے سن کر اس نے اپنے اعلیٰ خاندان کو چھوڑ کر دلاور خان جیسے نیچ انسان کے ساتھ اپنی زندگی شروع کر دی۔ مگر بہت جلدی انہیں احساس ہو گیا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کر دی، کیونکہ دلاور خان نکما اور ناکام انسان تھا۔ جب اسے لگا کہ فرد خالی ہاتھ آئی ہے تو اسے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا اور بہانے بہانے سے فرد سے اس کا احسان طلب کرنے کے گور سکھانے لگا۔ ایک بیٹی کی پیدائش کے بعد فرد کو جب گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تو انہیں بلا کر اپنے باپ زرغون خان کے قدموں میں گرنا پڑا۔ زرغون خان کی رگوں میں پٹھانوں کا خون تھا، وہ اتنے آسانی سے اپنے اصولوں سے ہٹنے والے نہ تھے۔ انہوں نے فرد کو اس کا حصہ دے دیا، مگر انہیں دل سے معاف نہ کر سکے۔ ذوالفقار خان کی اس وقت گھر میں نہیں چلتی تھی، صرف ان کے باپ زرغون خان کی چلتی تھی، اور انہی فیصلے کو ماننا چاہتا تھا، مگر وہ دل سے یہ چاہتے تھے کہ ان کی بہن واپس حویلی آ جائے، مگر زرغون خان کی زندگی میں ایسا ممکن نہ ہو سکا، اور جب وہ وفات پا گئے تو ذوالفقار خان خود ہر حق کو لینے کے لیے اس کے گھر گئے اور یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ وہ ایک خستہ حال اور بوسیدہ سے گھر میں اتنی زندگی کے دن پورے کر رہی ہے اپنی ایک چھوٹی سی بیٹی کنزا کے ساتھ۔ زرغون خان کا دل خون کے آنسو رونے لگا اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ کر، اور انہیں اندازہ ہوگا کہ ان کی بہن کا حصہ بھی دلاور خان نے اپنے جوئے میں ہار دیا ہوگا۔ ہر حد بھی اب اپنے بھائی کو فرد بھی اپنے بھائی کو اپنوں سے جدائی مزید برداشت نہ کر سکے اور 12 سالہ کنزا کو لے کر حویلی آ گئی، مگر بہت جلد سب پر آشکار ہوا کہ فرد ایک بہت ہی خطرناک مرض میں مبتلا ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ انہیں جگر کا کینسر تھا جو آخری سٹیج پر تھا، اور آج وہ اپنے کمرے میں اپنے بستر پر کنزا کو اپنے سینے سے لگائے اپنے بھائی سے وعدہ لے رہی تھی، اور ذوالفقار کو تو اپنی بہن سے بڑھ کر اور کچھ بھی عزیز نہ تھا، اس لیے انہوں نے بہرام خان کی طرف دیکھا جو دروازے کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ وہ قدم قدم چلتے بہرام خان کے روبرو کھڑے ہو گئے، ان کے دونوں کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور اپنے سینے سے لگا لیا، پھر جدا کیا تو کہنے لگے کہ میرے بیٹے مجھے تم پر بہت مان ہے، بہت فخر ہے، تم میرا وہ غرور ہو جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ آج تمہارا باپ سب کے سامنے تم سے ایک سوال کرتا ہے جو امید کرتا ہے کہ تم اس سوال کو کبھی نہیں ٹکراؤ گے۔ بہرام خان ایک دم سے جیسے نہ سمجھی سے اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ بابا سیاں حکم کریں، آپ اس طرح سے کیوں کہہ رہے ہیں، مجھے شرمندہ نہ کریں۔ آپ ایک حکم میری جان بھی حاضر۔ اسے جیسے اپنے باپ کو اپنے سامنے جھکتا دیکھ کر شرمندگی ہوئی۔ تو پھر وعدہ کرو تم کنزا کو اپناؤ گے۔ دیکھو فرد کتنی امید سے میری طرف دیکھ رہی ہے اور میں تمہاری طرف دیکھ رہا ہوں اسی امید اور بھروسے سے، جو بھروسہ میری بہن کو مجھ پر ہے، اس کی تسلی کے لیے اسے جا کر کہہ دو کہ تم کنزا کو اپناؤ گے، اسے اپنی دلہن بناؤ گے۔ اور بہرام خان ایک دم سے جیسے سکتے میں آ گیا۔ وہ معصوم بچی جو اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہی تھی، جسے کچھ اندازہ ہی نہیں تھا کہ خاندان والے کیا باتیں کر رہے ہیں اس کے بارے میں اس کی زندگی کا کیسا فیصلہ کر رہے ہیں، اس سے تو شاید ان کی باتوں کا مطلب بھی نہیں پتا ہوگا۔ بابا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کنزا تو ابھی بہت چھوٹی ہے اور ہماری عمر میں بہت فرق ہے۔ بیٹا عمر کا کوئی معنی نہیں رکھتا، تمہاری ماں اور میری عمر بھی تو دیکھو کتنا فرق ہے، مگر ہماری کتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ دیکھو مجھے میری بہن کے سامنے شرمندہ مت کرنا، میں پہلے ہی بہت شرمسار ہوں۔ بابا آپ نے کیسے سوچا کہ میں آپ کو شرمسار کروں گا؟ جو آپ کہیں گے میں وہی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تو بس کنزا کے لیے کہہ رہا تھا۔ تو بیٹا میں نے کب کہا کہ تم ابھی کنزا سے نکاح کرو، بس ہم تم دونوں کی نسبت طے کر دیں گے۔
اور مجھے اتنا تو یقین ہے کہ میرا بیٹا میری کہی ہوئی بات کا مان رکھے گا اور میری دی ہوئی زبان کو کبھی نہیں موڑے گا۔ دل پکار خان نے بہرام خان کے کندھوں پر جیسے بوجھ لا دیا تھا، مگر اسے خود پر بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ اسے بس کنزا کی فکر تھی، کیا وہ اسے اپنا لے گی؟ ٹھیک ہے، جو آپ کہیں گے میں وہی کرنے کو تیار ہوں۔ آپ کبھی بھی مجھے اپنے فیصلے سے ہٹتا ہوا نہیں دیکھیں گے، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ تو ذوالفقار خان کا چہرہ مسرت اور شادمانی سے دمک اٹھا۔ نتاشا بیگم کا رنگ البتہ زرد سا پڑ گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ فرد بیگم یا کنزا سے خائف تھی، مگر اپنے بیٹے کے ساتھ یوں زبردستی کرنا انہیں اچھا نہیں لگا تھا۔ مگر وہ ہمیشہ کی طرح خاموش ہوئیں اور یوں بہرام خان اور کنزا کی نسبت طے ہو گئی۔ فرحت بیگم جیسے اس بات کا ہی انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ اپنی بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو اور کب ان کی روح پرسکون ہو جائے۔ اسی رات فرحت بیگم کی روح اپنے جسم کے کفن سے آزاد ہو گئی اور وہ ہر غم سے بری ہو گئی۔ کنزا تو مارے صدقے کے چیخ چلا رہی تھی، بین پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ بہرام خان کو اس پر بہت ترس آیا تھا، اتنی چھوٹی سی عمر میں ہی اس سے ماں کا سایہ چھین گیا تھا، مگر وہ اسے کوئی امید دلاسا نہ دلا سکا۔ فرحت بیگم کے مرنے کے بعد دلاور خان کنزا کو لینے حویلی پہنچ گیا۔ ذوالفقار خان نے اسے بے عزت کر کے حویلی سے نکال دیا اور وہ جیسے ڈر گیا تھا۔ ذوالفقار خان فرحت کا کام زیادہ دیر تک اپنے سینے پر سہار نہ پائے اور اسی مہینے میں ہی اپنی بہن سے جا ملے۔ اس حویلی پر دو دو قیامتیں ٹوٹی تھی۔ بہرام خان ابھی نو عمر تھا اور اس پوری حویلی اور ہزاروں ایکڑ زمین اور جائیداد کا اکلوتا وارث۔ اس کے کندھے پر بے شمار بوجھ آ گیا، کیونکہ اب تک ذوالفقار خان نے اسے محسوس بھی نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ عمر اور وقت سے پہلے ہی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کنزا نتاشا بیگم کے ساتھ بہلنے لگی تھی، کیونکہ نتاشا اس کو اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرتی تھی اور اس کا خیال رکھتی تھی۔ البتہ بہرام خان اور کنزا کے درمیان ایک سرسی دیوار تھی، جب وہ جا کر بھی ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ اگر اس رشتے کی نوعیت کی شک کے ساتھ بڑوں نے طے نہ کی ہوتی تو شاید وہ بھی اسے چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتا، اس کے آگے پیچھے گھومتا جیسے کنزا اس کے آگے پیچھے گھومتی تھی اور اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتی تھی۔ مگر بہرام خان نے اپنے دل پر سخت پہرے ڈال رکھے تھے، کیونکہ یہ شاہ بھی بہت ہی چھوٹی تھی۔ اسے کسی بھی بات یا کسی بھی راز کو بتانے سے بہرام خان نے منع کر رکھا تھا۔ دلاور خان دو تین دفعہ حویلی آیا تھا، مگر اسے نتاشا بیگم نے جھڑک دیا تھا کہ تمہاری بیٹی کوئی نہیں رہتی، ہاں چلے جاؤ۔ کنزا کو اس حویلی میں رہتے 1 سال ہونے کے قریب تھا۔ اب تو بہرام خان بھی اس کا عادی ہو گیا تھا۔ اس کی چہچہاہٹ اور ہنسی کی گونج سے اس حویلی پر لگے غم کے دھبے اترنے لگے تھے۔ بہرام خان یونیورسٹی جانے لگا تھا، جو زمینوں کے معاملات بھی دیکھتا تھا، جو اب اس کو ہی دیکھنے تھے۔ کنزا 13 سال کی ہو گئی تھی اور اسکول جاتی تھی۔ بہرام خان نے اسے شہر کے بہت ہی اچھے اسکول میں داخل دلوایا تھا اور وہ بھی بہرام خان کے ساتھ بہت خوش رہنے لگی تھی، مگر یہ خوشی صرف وقتی ثابت ہوئی تھی، کیونکہ کنزا بہرام خان سے جدا ہونے والی تھی۔ ایک روز حویلی پر ایسا پہنچا رہا کہ سب لوگ سکتے میں رہ گئے۔ نتاشا بیگم اور بہرام جو کہ شاہ کنزا کو اب اس حویلی کا حصہ اور اپنی ذات سے منسوب کرنے لگے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ دلاور خان کی سفاکیت کس حد تک جا سکتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد کو کراس کر سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کا باپ تھا۔ ایک روز یوں ہی معمول کے مطابق بہرام خان یونیورسٹی کنزا کے ساتھ نکلا تاکہ اس راستے میں اسکول چھوڑ کر خود یونیورسٹی جا سکے، مگر جب وہ واپسی پر اسکول گیا تو معلوم ہوا کہ کنزا تو پہلے ہی جا چکی تھی۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ کنزا تو بہرام خان کے بغیر حویلی سے قدم بھی باہر نہیں نکالتی تھی۔ بچپن سے ہی اس کے دل میں ڈر اور خوف بیٹھا تھا اور اپنے باپ کی وجہ سے بہرام خان اور نتاشا بیگم نے بڑی مشکل سے وہ خوف دور کرنے کی کوشش کی تھی اور اسی کوششوں میں لگے ہوئے تھے کہ اس کا اعتماد بحال ہو سکے۔ مگر آج جو اچانک اس کا اسکول سے غائب ہو جانا، وہ گارڈز پر چلایا اور اسکول کے ایڈمنسٹریشن پر بھی چیختا چلاتا رہا کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی کنزا کو کسی اور کے ساتھ بھیجنے کی۔ اسکول کے پرنسپل نے تحمل سے کہا کہ جب کنزا کا باپ ہی اسے لینے آ جائے تو ہم بھلا کیا کر سکتے ہیں، اور کنزا نے خود اعتراف کیا تھا کہ وہ اس کا باپ ہے اور وہ اس کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ آپ کا یوں ہم پر غصہ کرنا، چیخنا چلانا سراسر غلط ہے، آپ چاہیں تو خود جا کر تسلی کر سکتے ہیں۔ اور بہرام خان ایک دم سکتے میں آ گیا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کنزا اپنے باپ کے ساتھ یوں جا سکتی ہے، کیونکہ اس نے باتوں باتوں میں کئی بار اسے منع کیا تھا کبھی بھی دلاور خان کی باتوں میں نہ آئے۔ اسے کنزا پر بے پناہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں سوار ہو کر سیدھا دلاور خان کے گھر پہنچ گیا، دروازہ زور زور سے بجانے لگا، مگر اس سے پہلے دروازہ کھلتا وہاں پر ایک پولیس گاڑی رکی اور انہوں نے بہرام خان کو ہاتھ کڑی پہنا دی۔ کہنے لگے کہ دلاور خان کی بیٹی کو زبردستی یرمغال بنا کر اپنے گھر میں رکھنے اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش میں آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے، مگر آپ کو خاموش رہنے کا حق ہے، آپ اپنے وکیل سے بات کر سکتے ہیں۔ اور بہرام خان کے دماغ میں تو جیسے دھماکے ہونے لگے، دلاور خان اس پر اتنا گھٹیا الزام لگائے گا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جب وہ پولیس اسٹیشن پہنچا تو نتاشا بیگم بھی بھاگتی ہوئی وہاں پر آ گئی۔ اپنے بیٹے کو ہتھکڑی لگے دیکھ کر ان کا دل جیسے باہر کو آنے کو تھا۔ وہ جانتی تھی کہ بہرام خان اس پوری حویلی اور جاہو جلال کا اکلوتا وارث ہے، اگر اس پر ایک آنچ بھی آئی تو ان کی پوری نسل برباد ہو جائے گی اور کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ وہ جیسے اندر سے ڈر گئی تھی، اور بہرام خان بھی اس وقت صرف 21 سال کا تھا۔ سارے اختیارات ہونے کے باوجود بھی اس پر کیس کافی مضبوط بنا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس سب کے پیچھے دلاور خان کے علاوہ کون ہے، کیونکہ دلاور خان اکیلا تو
پوری پولیس کو اس کے خلاف نہیں کر سکتا تھا۔ تھانے کا ایس ایچ او بہرام خان کا جانے والا تھا اور ذوالفقار خان کا بھی بہت بڑا قدردان تھا، اس لیے انہوں نے بہرام خان کو آزاد کر دیا۔ وہ کہا کہ دلاور خان ایک انتہائی گھٹیا انسان ہے، وہ شریف لوگوں پر کیچڑ اچھالنے سے بھی باز نہیں آتا۔ میرا آپ سے مشورہ ہے کہ آپ ان کی بیٹی سے دور رہیں، کیونکہ وہ صرف 13 سال کی ہے اور اتنی چھوٹی بچی کے بغیر کسی شرعی رشتے کے لیے اپنے گھر میں رکھنا آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ کریٹ کر سکتا ہے، جس طرح سے آج ہوا ہے، کیونکہ ہمارے ملک کے قانون اور سوشل میڈیا بچوں کے حوالے سے بہت زیادہ حساس ہے۔ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ ایس ایچ او کی بات سن کر بہرام خان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ بہرحال دلاور خان کو سبق سکھانا چاہتا تھا اور کنزا کو بھی ٹھیک ٹھاک جھاڑ پلانا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے بھی تو گواہی نہیں دی تھی بلکہ بالکل خاموشی اختیار کی تھی۔ نتاشا بیگم بہرام خان کو گھر لے آئی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی کہ بیٹا، میں جانتی ہوں کہ شاید تمہارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے اور میں بھی اسے اپنی بچیوں کی طرح سمجھتی ہوں، مگر دلاور خان سے پنگا لینا ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہم اتنے ظالم لوگ نہیں کہ بندوق کی نوک پر اس کی بیٹی کو اپنے گھر لے آئیں، اور وہ 18 سال سے کم عمر ہے، اس وجہ سے تمہارا اس کے ساتھ نکاح بھی نہیں ہو سکتا، اور بغیر کسی رشتے کے ہم کنزا کو گھر نہیں رکھ سکتے۔ تم مجھ سے وعدہ کرو بہرام خان کا، جب تک کنزا 18 سال کی نہیں ہو جاتی تم کبھی بھی ضد نہیں کرو گے اسے اس حویلی میں لانے کی، وہ اپنے باپ کے پاس ہی رہے گی، اور میں جانتی ہوں کہ کوئی بھی باپ اتنا ظالم نہیں ہوتا کہ اپنی بیٹی جسے اس نے خود پیدا کیا ہو اس کے ساتھ زیادتی کرے یا ظلم کرے۔ اس لیے میرا بیٹا، تم بس خاموشی اختیار کرو اور وقت کا انتظار کرو۔ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، ذوالفقار کو میں کھو چکی ہوں، تمہیں نہیں کھو سکتی۔ میں تو جیتے جی مر جاؤں گی اگر تم پر آنچ بھی آئی۔ تو بہرام خان اپنے ماں کے وعدے کی پاسداری میں بالکل جیسے چپ ہو گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، وہ چاہ کر بھی کنزا کو حویلی میں واپس نہیں لا سکتا تھا۔ اگلے دن وہ دلاور خان کے پاس گیا، مگر اس وقت اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں التجا تھی۔ کہنے لگا، اگر تم نے کنزا کے ساتھ کوئی بھی زیادتی یا ظلم کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں قبر میں گاڑ دوں گا زندہ، اور تم اس کا سکول بھی نہیں چھڑواؤ گے۔ اس کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا، اسے زندگی کی ہر سہولت دو گے، اسے خود اعتماد بناؤ گے۔ اور دلاور خان نے حامی بھر لی، کہا کہ پہلے تو 10,000 کا چیک کاٹ کر میرے ہاتھ میں رکھو، مجھے کنزا کا کمرہ سیٹ کروانا ہے۔ دیکھتے رہے ہو کہ یہ گھر کتنا خستہ حال ہے میری شہزادی اور جیسی بیٹی کے لیے۔ اور بہروز خان دلاور خان کی چال اچھی طرح سے سمجھ چکا تھا، وہ کس لیے کنزا کو اپنے گھر میں لایا تاکہ اس کے نام پر وہ ان کو لوٹ سکے۔ اس نے ایک 5 لاکھ کا چیک کاٹ کر دلاور خان کو تھمایا اور کہا، اگر کسی کو کسی بھی چیز کی کمی ہوئی تو میں اسے پوری کروں گا۔ جاتے جاتے وہ اس کے کمرے کے سامنے رکا، وہ شاید ڈری سہمی سی اپنے کمرے میں چپ کر بیٹھی تھی، بہرام خان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ بہرام خان نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، اس کے آنسو صاف کیا اور کہا، آج کے بعد تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں دیکھوں گا۔ میں ایک وعدے کی پاسداری میں خاموش ہوں، ورنہ تمہاری جگہ جہاں نہیں ہونی چاہیے تھی، مگر کبھی کبھی انسان مجبوری میں اپنی سب سے عزیز چیزوں سے وقتی طور پر دستبردار ہو جاتا ہے، اور میں بھی بہت بے بسوں کی طرح کبھی بھی میری بے بسی کا غلط فائدہ نہ اٹھانا۔ یہ کہتے ہوئے ساتھ ہی بہرام خان وہاں سے چلا گیا، اور یوں اسے اپنے وعدے کی پاسداری پورے 5 سال نبھانی پڑی۔ آج اس حویلی میں کنزا کی آمد کے ساتھ زندگی اور روشنی لوٹ آئی تھی۔ اس نے پوری حویلی کو بالکل دلہن کی طرح سجایا تھا۔ امی نے سوال نہیں روک سکتا، اور یہ سچ تھا کہ ابھی وہ 18 سال کی نہیں ہوئی تھی، مگر اب اس کے پاس ایک وجہ تھی کنزا کو اپنی حویلی میں رکھنے کی، کیونکہ دلاور خان نے اپنی بیٹی کا سودا ایک 50 سالہ شخص سے کر دیا تھا۔ اگر کسی نے اس کے خلاف جانے کی کوشش بھی کی تو وہ اسی کیس کو دلاور خان کے خلاف کر دے گا، اور وہ جانتا تھا کہ دلاور خان اتنا بھی بے وقوف نہیں، ویسے اس کا منہ بند کر ہی چکا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنا وجیح اور خوبصورت سراپا دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل جب سے محبت کے نام پر دھڑکا تھا، اس دل نے صرف کنزا کے نام ہی لیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ یونیورسٹی میں اسے بہت ساری لڑکیوں نے پرپوز کیا تھا جو بہت حسین تھی، مگر بہرام خان نے اپنے دل کو ہمیشہ کنزا کی محبت کے غلاف میں لپیٹ رکھا تھا۔ کنزا کی معصومیت اور سادگی سے کسی اور لڑکی میں نظر نہیں آئی تھی۔ وہ اپنے سفید کرتے پر مہرون رنگ کی واسکٹ پہنتا ہوا، لبوں پر شریف سی مسکراہٹ سجائے، بالوں کو جیل سے پیچھے کیے بالکل تیار تھا۔ اس کا دل اپنی محبت کو اپنے نام کرنے کے لیے بے قرار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کنزا بہت سہمی ہوئی ہے اور ڈری ہوئی ہے، کیونکہ دلاور خان نے کنزا کو ہمیشہ ایسی زندگی دی تھی، محرومی میں لپٹی ہوئی، اور جیسے وہ جو پیسے اور رقم بہرام خان ہر مہینے کے لیے بھی چواتا تھا دلاور خان اسے جوئے میں اڑا دیتا، مگر آج اسے کنزا زندگی کی ہر محرومی کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ بہرام خان کے سینے میں ایک سکون سا اترا اور وہ کمرے سے باہر نکلا تو نتاشا بیگم کے چہرے پر ہوائیاں اس کے سامنے آ گئی۔ اماں صحیح، آج تو خوشی کا دن ہے، آپ اتنی پریشان کو لگ رہی ہیں؟ دیکھے تو صحیح، آپ کا بیٹا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ آج آپ کا بیٹا بالکل مکمل ہو جائے گا، میری ذات کا ادھورا حصہ میرے ساتھ جڑنے والا ہے۔ میں اپنی ماں کے کان میں سرگوشی کی تو وہ اپنی بیٹی کی بلائیں لیتے ہوئے کہنے لگی، تجھے سارے جہان کی خوشیاں نصیب ہو میرے بچے، مگر ایک تھوڑا سا مسئلہ آ گیا۔ دلاور خان بھی یہاں پہنچ چکا ہے، کہتا ہے اپنی بیٹی کے نکاح میں وہ شرکت کے لیے آیا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہتا ہے۔ نتاشا بیگم نے ڈرتے ڈرتے کہا تو بہرام خان کے چہرے پر سخت تیش آیا۔ آج اس موقع پر شبھ موقع پر وہ اس منحوس شکل کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دیکھو بیٹا، تم اس کو ایک سے منہ نہیں موڑ سکتے، کب اس کا باپ ہے، چاہے جیسا بھی ہے۔ میں نے اسے سمجھا دیا، خبردار جو تم نے کوئی بھی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی، ورنہ ہم بھی کہہ دیں گے کہ تم کنزا کو جوئے میں ایک بڈھے کے حوالے کرنا چاہتے تھے۔ بیٹا وہ کمزور ہے اور ہمارا دماغ
دفاع مضبوط ہے اور جا کر بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے تم پریشان مت ہو۔ بہرام خان کہنے لگا، میں اس وجہ سے پریشان نہیں ہوں اما سائیں، میں بس کنزا کی وجہ سے پریشان ہوں، نہ جانے وہ کنزا کو میرے حوالے سے بدگمان ہی نہ کر دے، حالانکہ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ بہرام خان کسی گہری سوچ میں ڈوب چکا تھا، کم از کم آج کے دن وہ کسی غلط فہمی کی گنجائش کنزا کے دل میں پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا باہر لان میں آیا، مگر اس سیکورٹی گارڈ کے پوچھنے پر علم ہوا کہ دلاور خان اوپر کنزا کے کمرے میں بیٹھا اور کہہ رہا ہے کہ نکاح اس کے سامنے ہوگا۔ بہرام خان صبر کے گھوم کرتا رہ گیا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ اگر آج کے دن کچھ بھی غلط ہوا تو وہ دلاور خان کو زمین میں گاڑ دے گا۔ نکاح خواہ آ چکے تھے، ایجاب و قبول ہونے والا تھا۔ بہرام خان کا دل سینے میں یوں دھڑک رہا تھا جیسے کسی بھی لمحے بند ہو سکتا ہے۔ وہ بار بار اپنے ماتھے پر پسینہ صاف کر رہا تھا کیونکہ نکاح خواہ کنزا کے کمرے میں جا چکے تھے۔ ہر گزرتا لمحہ اسے تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ اگر کنزا نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا تو اس سے آگے وہ کچھ سوچ نہیں پا رہا تھا۔ اچانک ہی نکاح خواہ کمرے سے باہر نکلی کے ماتھے پر تشویش تھی اور بہرام خان کو اپنے چاروں طرف خطرے کی گھنٹیاں سنائی دے رہی تھی، کیونکہ نکاح خان کے پیچھے وہ مکروہ ہنسی ہنستا دلاور خان بھی تھا جو اپنے مونچھوں کو تاؤ دیتا بہرام خان کو دیکھ رہا تھا۔ نتاشا بیگم بھی تشویش کے عالم میں کنزا کے کمرے سے نکلی اور بہرام خان کو آنے کا اشارہ کیا۔ بہرام خان سب سے معذرت کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اما سائیں کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ بیٹا کنزا بہت جذباتی ہو رہی ہے، دیکھو اس پر ذرا بھی غصہ مت ہونا اور جو بھی وہ ڈیمانڈ کرے اسے قبول کر لینا۔ وہ تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہے، کوئی تماشا کھڑا مت کرنا، ہمارا پورا خاندان یہاں اکٹھا ہے اور عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، جائیداد تو آنی جانی شے ہے۔ نتاشا بیگم کی باتیں سن کر بہرام خان کا دماغ سائے سائے کرنے لگا۔ تو کیا اس نے کوئی ڈیمانڈ رکھی ہے بہرام خان سے نکاح کرنے کے لیے؟ اس نے کوئی ڈیمانڈ رکھی ہے؟ میں نہیں مان سکتا، وہ صبح سے اتنی خاموش تھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور دلاور خان نے اس کے کان میں کچھ کہا ہوگا۔ بس بیٹا اس صورتحال کو تم ہی سنبھالو اور مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، جاؤ۔ نتاشا بیگم نے بہرام خان کو کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ بہرام خان اپنی واسکٹ کو جھٹکتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ وہ جن جذبات کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا، سامنے کھڑی کنزا کو دیکھ کر وہ سارے جذبات جیسے زائل ہو گئے۔ اسے کنزا پر غصہ تھا کہ اس نے بڑی محفل میں بہرام خان سے کوئی شرط رکھ لی یا کچھ اور منوانا چاہ رہی ہے، مگر سامنے کھڑی اس موم سی گڑیا کو دیکھ کر چند لمحے کے لیے وہ سانس لینا بھول گیا۔ آج وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ دلہن کے روپ میں کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ بولی بالی سی معصوم سی کنزا، وہ جس کی دو چٹکیوں کو وہ پکڑ کر زور سے کھینچتا اور اس کی چیخیں نکال دیتا۔ سلور کلر کی میکسی میں اپنے سیاہ لمبے بالوں کا جوڑا بنائے جس کی گھڑیالیں لٹیں اس کے چہرے پر طواف کر رہی تھی، وہ چند لمحے تو اس تصویر میں خود کو گم کرنا چاہتا تھا جس تصویر پر آج اس کا نام لکھا جانا تھا، مگر جس طرح سے وہ کنزا صبح چھوڑ کر گیا تھا وہ ایسے ہی کنزا نہیں تھی۔ وہ کسی زخمی ہنی کی طرح اسے دیکھ رہی تھی، قدم قدم چلتی اس کے سامنے آئی۔ وہ بہرام خان، واہ کیا کھیل کھیلا ہے آپ نے، میں تو آپ سے جتنا متاثر ہوں کم ہے، ویسے تو میری ساری زندگی آپ سے متاثر ہوئے بینا ہی نہیں گزری۔ آپ میرے لیے وہ دیوتا تھے جس کی میں پوجا کرتی تھی، مگر اسے چھونے سے ڈرتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری اتنی اوقات نہیں کہ میں آپ تک رسائی حاصل کر سکوں۔ اس لیے اپنی محبت کو اپنے دل کے نہا خانے میں قید کر کے رکھا تھا کہ کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اظہار آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتا ہے۔ اتنی انار خودداری تو مجھ میں تھی کہ میں خود سے اپنی محبت کا اظہار نہ کرتی، مگر آج آپ نے مجھ سے نکاح جیسے بندے میں بندھنے کا نام لیا تو وہ محبت جو پورے دل میں آپ کے لیے کہتی ایک دم سے دل کے سرد دیواروں پر ٹھکنے لگی اور باہر آنے کو بے قرار ہونے لگی۔ مگر میں نے طے کر لیا ہمارے درمیان کسی رشتے کے بننے کے بعد اس محبت کا اظہار کا نام دوں گی، مگر آپ نے تو میری محبت کا گلا ہی گھونٹ دیا بہرام خان۔ آپ نے تو میرے والد دلاور خان سے بڑھ کر جواری نکلے، میرے باپ نے مجھے جوئے میں ہار کر کسی اور کے حوالے کرنا چاہا تھا، کسی اور سے میرے سودے بازی کرنا چاہی تھی۔ مجھے اتنا دکھ نہیں ہوا تھا کیونکہ مجھے اپنے باپ پر اس بات کی امید تھی، انہوں نے میری امید نہیں توڑی تھی۔ مگر آپ بہرام خان، ایک غیرت مند پٹھان، عزت اور غیرت کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار، کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کیا ہیں؟ آپ بھی ایک سوداگر ہیں، اس نے میرے باپ سے میرا سودا کیا صرف 2 کروڑ روپے میں، کہ آپ کو اتنی بے مول لگی تھی میں کہ صرف 2 کروڑ میں آپ نے مجھے میری محبت، میرے جذبات، میرے احساس سمیت خرید لیا اور اپنے نام کرنا چاہا۔ آپ مجھے شروع سے ہی پورا اعتماد بننے کا کہتے تھے، مگر آپ نے میرے اعتماد کو کچل کر رکھ دیا خان صاحب۔ ایک آنسو ٹوٹ کر کنزا کی گال پر گرا اور بہرام خان جیسے برف کا مجسمہ بن گیا۔ کیسا داؤ کھیلا تھا دلاور خان نے کنزا کو بہرام خان کے خلاف بھڑکانے کا؟ وہ کنزا کو جیت کر بھی ہار گیا تھا، مگر یہ وقت ایسی سوچنے کا نہیں تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم کہ شاہ خان، میں نے سودا کیا تمہارا تمہارے باپ کے ساتھ، اور پتہ ہے میں نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ تمہارا باپ ہے ہی سوداگر، اس کے لیے تم اس کی بیٹی نہیں بلکہ ایک بے شباہ خزانہ ہو جس کی جو جتنی زیادہ بولی لگائے گا اس کو وہ مل جائے گی۔ مگر میں اتنا غیرت مند ہوں کہ اپنے خاندان کی عزت اور غیرت کو کسی دوسرے مرد کے حوالے نہیں کر سکتا، اس لیے تمہارے باپ کا منہ بند کرنے کے لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ تم مجھے اچھا سمجھو یا غلط سمجھو، یہ تمہارے دل کا فیصلہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو فیصلہ میرے دل نے کیا ہے میں نے اس پر ڈٹا ہوں، اور جو فیصلہ تمہارا دل تم سے کرے گا تم اس پر ڈٹ جانا۔ کنزا خان کے دل کو جیسے دھکا سا لگا، جیسے وہ یہ سننا چاہتی تھی کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ اس کی دوسری آنکھ سے بھی ایک آنسو ٹوٹ کر گرا اور وہ اپنی ہچکیوں کو روکنے کی ناکام کوشش کرتی پھر سے چٹان بن گئی۔ ٹھیک ہے، بات اگر سودے کی ہے تو وہ رہی تو میں اتنی بے مول نہیں خان صاحب کہ صرف 2 کروڑ
دے کر مجھے خود خرید لیں، میں اپنی قیمت خود طے کروں گی، کیا منظور ہے آپ کو؟ کیا اس قیمت کو سننے کے بعد بھی آپ اپنے دل کے فیصلے پر قائم رہ سکیں گے؟ بولے جواب دے، بولو کیا قیمت ہے تمہاری، کیونکہ تم میری انا کا مسئلہ بن گئی ہو، میں تمہیں ہر قیمت پر پا کر رہوں گا۔ بہرام خان بھی جیسے کنزا کے دل کے ساتھ کھیل رہا تھا، شاید اس کا ضبط آزما رہا تھا، یا شاید اپنی ہمت۔ یہ پوری حویلی اور ہزاروں کا ایکڑ زمین ہے جو آپ کے نام ہے، ان سب میں سے آدھا آدھا حصہ ابھی اور اس وقت میرے نام کرے، بس ایک سائن کرنے کی دیر ہے اور میں آپ کے نام ہو جاؤں گی۔ نشان نے ایک فائل بہرام خان کے کنزا نے ایک فائل بہرام خان کے ہاتھ میں تھما دی۔ کچھ پل کے لیے بہرام خان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا۔ تم نے بھی اپنی قیمت بہت کم طے کی کہ کنزا، مگر خیر اب طے کر ہی لی تو خان اپنے وعدے سے مکرنے والا نہیں۔ اس نے کنزا کے ہاتھ سے فائل جھپٹی اور اپنی ویسکو سے پیسے نکال کر اس پر سگنیچر کر دیے۔ وہ پینسل جو آج نکاح نامے پر سائن کرنے کے لیے اس نے جیب میں ڈالی تھی، بس یا کچھ اور بھی سائن کروانا ہے؟ نہیں، اب تو بس نکاح نامے پر سائن کرنا ہے اور میں ہمیشہ کے لیے آپ کی ہو جاؤں گی، کیونکہ سودے میں آئی ہوئی لڑکی اپنا سب کچھ کھو کر سوداگر کی دسترس میں جاتی ہے، کہتے ساتھ ہی کنزا واپس بیڈ پر بیٹھ گئے، گھونگھٹ نکالے اور اس کے مہندی لگے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ بہرام خان کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر بے اختیار پیار آیا۔ وہ کمرے سے نکلا اور نکاح نامے پر سگنیچر کر کے کنزا کی زندگی میں داخل ہو گیا۔ اس نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ اس لڑکی کے ساری محرومی کا ازالہ کرے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ بہت زیادہ ہرٹ ہے۔ اس نے واقعی بہرام خان سے اس طرح کے سودے بازی کی توقع نہیں کی تھی۔ آج ملا کر اس کے خواب کی تعبیر ہو چکی تھی۔ وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی اس بات کی منتظر تھی کہ وہ اس کے ساتھ کسی طرح کا سلوک کرے گا۔ بہرام خان کی آدھی زمینوں اور جائیدادوں کی مالک بن کر بھی شاید اپنے آپ کو بے مول سمجھ رہی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا، جسے دیکھنے کے لیے وہ اپنے باپ سے آنکھ بچا کر خان حویلی میں آتی تھی۔ آج اسے دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ بہرام خان نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا، اس کے چہرے کے نیچے اپنا ہاتھ رکھا اور اوپر اٹھایا۔ وہ کم سن سی کری بالکل سرخ پڑنے لگی، اس کے پورے وجود میں ہلکی ہلکی سی چنبش ہو رہی تھی، جیسے وہ بہرام خان سے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اپنے سوداگر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھو گی کہ وہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ بہرام خان نے اسے مخاطب کیا تو کنزا نے نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ آنکھیں کسی سوداگر کی نہیں بلکہ کسی ساگر کی معلوم ہوتی تھی، جن کی گہرائی میں وہ ڈوب جانا چاہتی تھی۔ کاش بہرام خان نے اس کا سودا نہ کیا ہوتا تو آج اس کا دل شفاف آئینے کی طرح ہوتا، مگر وہ بہرام خان تھا، وہ اس سے نرمی کی امید کیسے رکھ سکتی تھی جو ہمیشہ سے ہی اس کے لیے سر دیوار کی طرح تھا، جسے سر کرنا کنزا کے بس میں نہ تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رونے لگی، شاید وہ شروع سے ہی اتنی کمزور تھی کہ مضبوط بننے کی ایکٹنگ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بہرام خان نے بے اختیار اس کے گالوں پر اپنے لب رکھ دیے اور اس کے آنسو پینے لگا۔ کنزا کی ٹوٹتی سانسیں بہرام خان کی سر دیواروں کے پار بلکتی محبت کو پکار رہی تھی۔ آج وہ بلا اس پہ اپنے حق سے کیسے دستبردار ہو سکتا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنے دل کی اس ملکہ کا مقام اور مرتبہ اس کی نظروں میں طے کرنا چاہتا تھا جس سے وہ ناواقف تھی۔ کنزا، تم جانتے ہو کہ میں تمہیں شروع سے ہی کہتا تھا کہ تم بہت بیوقوف ہو، بھلی مانسی، پھر مجھ جیسا شخص بھلا تمہیں کیوں اپنائے گا؟ کیا تم نے کبھی نہیں سوچا؟ مگر آج بھی تم پر ایک چیز، ایک ایسا راز آشکار کرنا چاہتا ہوں جو آج سے پہلے میں نے کبھی تمہیں نہیں بتایا۔ کنزا، تمہارا دل ایک شفاف آئینہ ہے اور شفاف چیزوں کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ ان پر ذرا سی گھٹ بھی لگ جائے تو نظر آتی ہے، ان کے دل پر ذرا سی بدگمانی کا دھبا بھی پڑ جائے تو پورا آئینہ ہی ذرا سا نظر آتا ہے، اور اس آئینے میں جو بھی اپنا عکس دیکھتا ہے تمہارا دل اس شخص کے ارد گرد پار اچھی طرح سے دیکھ نہیں پاتا۔ میں جانتا ہوں میں نے دلاور خان کو ساری رقم عطا کی جو وہ جوئے میں ہارا تھا اور جس کے بدلے میں اس نے تمہیں اس شیخ کے حوالے کرنا چاہا۔ میں کبھی بھی ایسا نہیں چاہتا تھا کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں کوئی قیمت ادا کر کے حاصل کروں، کیونکہ تم انمول ہو۔ میں اپنا تن من دھن سب کچھ دے کر بھی تمہیں نہیں خرید سکتا، اور آج جب تم نے مجھے سوداگر کہا تو مجھے برا لگا، حالانکہ تم اپنے باپ کی باتوں سے بدگمان ہو گئی تھی۔ تو میں یہی کہنا چاہیے تھا، مگر جب دل میں محبت ہو تو کم از کم اپنے محبوب سے اتنے گھٹیا بن کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو اور مجھے پانے کے لیے تم اپنی آنکھوں میں خواب سجاتی رہی، مگر میری سرد مہری نے تمہیں میرے قریب آنے سے روک دیا اور تم کبھی جان نہیں پائی کہ میرے دل میں تمہارا کیا مقام ہے۔ آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی میں کیا معنی رکھتی ہو۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میرے دل پر تمہاری محبت نے اس وقت دستک دی جب تم اپنی سب سے بڑی محبت سے محروم کر دی گئی۔ اس دن سے میں نے ٹھان لی کہ تمہاری حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کروں گا، مگر حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ مجھے تمہارے باپ کے حوالے تمہیں کرنا پڑا، اور تو تمہیں مجھے دینے کے حق میں نہیں تھا۔ اگر میں اسے وہ سودا نہ کرتا کہ تم بتاؤ اپنی محبت کو پانے کے لیے میرے پاس یہی ایک طریقہ تھا، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا تم اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا جسے پانے کے لیے میں نے اتنے سال انتظار کیے؟ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا کنزا، کیونکہ ایک ایک پل میں نے تمہارے بغیر کیسے کاٹا یہ میں ہی جانتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی بہرام خان نے اسے اپنی باہوں میں مضبوط شکنجے میں قید کر لیا اور کنزا بالکل دنگ رہ گئی۔ اپنے خان سے اس طرح کا اظہار محبت سن کر اس کا دل جیسے دھڑکنے کا انکاری تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ بہرام خان سے اتنی محبت کر سکتا ہے۔ اس کی رکی ہوئی ہچکیاں بحال ہو گئیں اور وہ پورے مان سے اس کے سینے میں سر چھپائے زاروں قطار ہونے لگی۔ مجھے معاف کر دے میرے خان، میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا، ہمیشہ ہی غلط کیا۔ اب جو بھی سزا دیں گے مجھے منظور، مگر مجھ سے ناراض مت ہو۔ اچھا، تمہیں ہر سزا منظور؟ بہرام خان نے اس کے تھوڑی کے نیچے اپنی ہتھیلی رکھ کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے سامنے کیا۔ جی، میں تیار ہوں ہر ایک سزا کے لیے، اور مجھے وہ اب کی دولت چاہیے نہیں۔
وہ تو میرے بابا، بس آج اس خوبصورت رات میں باب کا ذکر کر کے ان لمحوں کو خراب نہ کرو۔ اگر تم سب چیزوں کی طلب نہ بھی کرتی تو یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے میری جان، کیونکہ بہرام خان پورا کا پورا تمہارا ہے۔ یہ کہتے تھے، ساتھ ہی بہرام نے اسے پھر سے اپنے سینے میں سمو لیا۔ آج ان کی محبت پر وصل کی سند لگ چکی تھی۔ عمروں کے فرق کے باوجود بھی وہ ایک ہو گئے تھے۔